اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی دعا میں ہم پروردگار عالم سے کچھ چیزوں کا مطالبہ اور درخواست کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، پروردگارہ تو آج کے دن ہمیں ہدایت فرما صالح عمل کی طرف، نیک کاموں کی طرف ہمیں ہدایت فرما، اور وقض لی فیہ الحوائج والاعمال، اور میرے معبود تو میری حاجتوں کو آج کے دن اور میری نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ کہ جس کو نہ سوال اور نہ تفسیر کی حاجت ہے کہ اس کو بتایا جائے۔ کیوں؟ یا عالما بما فی صدور العالمین، کیوں؟ کیونکہ وہ جو عالمین کے دلوں میں ہے، جو عالمین کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ سب کا علم رکھتا ہے۔ یعنی ضرورت نہیں ہے اس کو ساری حاجتیں بتائی جائیں، پروردگارہ تو تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ میرے معبود محمد اور ان کی آل پاک پر تو درود بھیج۔ اس دعا میں دو چیزیں ہیں جس کا ہم پروردگار عالم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک، نیک کاموں کی طرف ہدایت اور رہنمائی، اور دوسرے نیک حاجتوں کی اجابت، یعنی ان کو پورا کرنے کی درخواست کہ میرے معبود ان کو پورا فرما، ہماری نیک حاجتوں کو قبول فرما۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں جتنے کام انجام دیتا ہے، محتاج ہے پروردگار عالم کا کہ وہ اس کو ہدایت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے سب انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف۔ انسان کوئی نہ نیک کام اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا کہ جب تک اللہ کی ہدایت نہ ہو، کیونکہ خدا نے خود کہا جب میں چاہتا ہوں میرا ہدیہ میرے بندے مومن تک پہنچے تو میں اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہوں، اور جب وہ نیکی کی توفیق اس تک پہنچے اور اس کو ملے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ میرا ہدیہ ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی اس تک پہنچے تو برائی میری طرف سے نہیں ہوتی، وہ خود اس کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ میری طرف سے نہیں ہوتی۔ تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے، میرے معبود تو اپنا ہدیہ نیک عمل انجام دینے کی توفیق دیتا رہے اور ہمیں برائیوں سے روکتا رہے۔ نیک انسان کب بن جاتا ہے اور نیک انسان کا خزینہ کیا ہے؟ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو نیک انسان کی اور نیک عمل انجام دینے والوں کا خزینہ ہے۔ خزینہ یعنی ان کا خزانہ ہے، ان کا گنج ہے۔ اور اس 4 چیزوں میں آپ نے بتایا ہے کہ ایک نیک انسان ان چیزوں کو چھپائے۔ کن چیزوں کو؟ پہلی چیز امام بیان کرتے ہیں کتمان الحاجت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک انسان بنے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اپنی حاجتوں کو چھپائیں۔ حاجتوں کو چھپائیں، کس سے چھپائیں؟ اللہ سے نہیں، بندوں سے چھپائیں۔ یعنی بندوں سے اپنی حاجتیں طلب نہ کریں، اس پروردگار عالم سے حاجتیں طلب کریں جو قبول بھی کرنے والا ہے اور بے حساب عطا بھی کرنے والا ہے، کہ اس نے خود کہا استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں قبول کروں گا۔ ہماری مشکل پہلی یہی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر سب سے مانگتے ہیں۔ انسان خود دیکھے، کبھی وہ ایک ٹائمر لگائے اور لگانے کے بعد دعا کرے، 1 منٹ، زیادہ نہیں، 1 منٹ ٹائمر لگا کر اللہ کے یہاں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے۔ انسان 1 منٹ میں تھک جائے گا، میں کیا مانگوں اللہ سے؟ یعنی انسان کو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا، نہ اللہ سے مانگنے کی توفیق ہے۔ لیکن بندوں کے سامنے ہم اپنی ساری مصیبتیں 1 گھنٹے تک بیٹھ کر پورے جتنے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ساری مشکلیں اس کے سامنے بتا دیتے ہیں، لیکن اللہ سے 1 منٹ ہم سے بات نہیں ہوتی۔
یہ انسان یعنی بندے کا اتنا کمزور رابطہ ہے. اب انسان امتحان کرے، انسان 1 منٹ اللہ سے گفتگو نہیں کر پائے گا، کیا مانگوں کیا بات کروں. یعنی اس کا خالق سے رابطہ ایسا ہے. دعا، یہ جو دعا ہے یہ صرف دعا جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی صرف ایسی نہیں ہے. ان کے مطالب کو کبھی پڑھے، ترجمے کو کبھی پڑھے کہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے. میں ایک نمونہ پیش کروں. نماز عصر پڑھ دیں، نماز عصر کی تعقیبات میں کیا جملہ ہے؟ اللہم ان عظمت ذنبی فاعظم منہا. میرے معبود اگر میرے گناہ عظیم ہیں، میرے گناہ بڑے ہیں، تو تیری رحمت اور تیری مغفرت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے، تو اس کو معاف فرما. یعنی معصوم نے کیسا طریقہ بیان کیا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا. میرے معبود تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اگر میرے گناہ بڑے ہیں تو میرے گناہ سے زیادہ بڑا ہے. اگر میری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے. ایسے کلمات ہیں، ایسے جملات ہیں دعا کے کہ پروردگارا تیرے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تو بڑا نہیں ہو جائے گا، اور تیرے عطا کرنے سے تیری رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. یہ ایسے جملات ہیں دعا میں جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اللہ سے کیسے بات کرے. انسان اللہ سے اپنے تعلقات ایسے کرے. اور حدیث ہے کہ جس کے تعلقات اللہ سے اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ بندوں سے بھی اس کے تعلقات خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے. مانگے انسان، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں جو بھی ہے، اس کائنات میں جو بھی ہے، وہ سب کے سب محتاج ہیں. صرف اللہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورتیں ہیں. تو ایک نیک انسان کا پہلا گنج اور خزانہ یہی ہے. امام فرمانے کتمان الحاجت، کہ وہ حاجت کو چھپائے، حاجت کو بندوں سے چھپائے. کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، رب الارباب سے مانگے جو سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. اس سے اپنی حاجتوں کو بیان کرے. اور اس سے پہلے شاید میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں کہ دعا، انسانی خیال کرتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول تو نہیں ہوتی، تو رائے گاہ ہو جاتی ہے. نہیں، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی دعا رد ہو گئی، بلکہ وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جب بندہ دعا مانگتا ہے فوراً وہ قبول ہو جاتی ہے. مثلا اس نے اولاد مانگی، اس کو اولاد عطا ہو گئی، اسی دنیا میں اس کو مل گئی. یا اس کو فوراً اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ جو آنے والی مصیبتیں اس کی طرف ہیں وہ برطرف ہو جاتی ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ روزانہ کتنی مصیبتیں ہماری طرف آتی ہیں. انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک سفر پر جاتا ہے، ہو سکتا ہے کتنی مصیبتیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، لیکن وہ صحیح سالم پلٹ آتا ہے اور انسان کو معلوم بھی نہیں چلتا کہ وہ کس نے مجھے صحیح سالم پلٹایا. یہ دعا جب کرتا ہے اگر قبول نہیں ہوئی تو اس کی جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے جنت نہیں ہے، یہ کافر کے لیے جنت ہے. یہاں تو مومن کو امتحان دینا ہے، یہ تو آزمائش کا ہے، یہاں تو مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں. لیکن تم دعا مانگتے ہو تو دعا مانگنے سے اگر وہ فوراً قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ تمہاری آنے والی مصیبتیں، جو بلائیں آنے والی تھی، وہ دور ہو جائیں گی. یا پھر آخرت کے لیے سب سے تیسرا اہم یہ مہم تھا کہ آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں. جب روز محشر اور قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کا اعمال نامہ، تو کچھ اعمال، کچھ جزائیں ایسی ہوں گی کہ وہ دیکھے گا کہ تو میں نے کبھی انجام ہی نہیں دیا تھا، یہ کون سا اجر ہے؟ تو آواز آئے گی، یہ وہ دعا ہے جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا اور تیری قبول نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا تھا. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جانتا ہے کون سی چیز اس کو کہاں پر زیادہ ضرورت مند ہے. وہاں ہم کو زیادہ ضرورت مند ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو محدود زندگی ہے. جب اس محدود مادے میں انسان 60 سال 70 سال زیادہ 100 سال کوئی جیتا ہے تو اس محدود زندگی کے لیے اس کو کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو وہ تو لامحدود زندگی ہے، وہاں کے لیے کتنی اس کو چاہیے. تو آواز آئی، تیری وہ دعائیں ہیں کہ جس کو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا لیکن قبول نہیں ہوئی. تو جب انسان دیکھے گا کہ ان دعاؤں کا اتنا اجر ہے تو وہاں پر وہ حسرت سے ایک جملہ کہے گا،
کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا دعا مانگنے کی فضیلت ہے اور اتنا اجر اللہ کے نزدیک، یعنی رائگاں نہیں ہوا کسی بھی حالت میں۔ آپ نے دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی تو یا تو مصیبت برطرف ہوگی یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا، لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر یہ مانگنے کا، یہ جو بندے اور خالق کے درمیان جو ایک رابطہ ہے، حاجت دعائیں جو ہم مانگتے ہیں، کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ ہماری طرف توجہ ہی نہ کرتا۔ یعنی یہ ایک علامت ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم بندے ہیں اس کے اللہ کے، جو میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، یہ اللہ یعنی میری طرف توجہ کرتا ہے۔ خدا نے خود کہا قرآن میں استجب لکم، میں قبول کروں گا، مانگو مجھ سے، تم مانگو گے تو میں قبول کروں گا۔ یعنی ایک رابطہ قائم کرتا ہے خالق اور معبود کے درمیان یہ دعا، یہ حاجتوں کا اس سے مانگنا، صرف اس سے مانگنا، صرف اس سے لو لگانا، انسان اس کے علاوہ کسی سے لو نہ لگا۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ کتمان الحاجت ہے کہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان اپنی حاجتوں کو بیان کرے، نہ کسی اور کی بارگاہ میں۔ دوسرے وہ کتمان الصدقہ، دیکھیں ہر وہ چیز جو اخلاص کے ساتھ انجام دی جائے خدا کے لیے، بہرحال صدقے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ علانیہ بھی اور انفاق کرے انسان، چھپا کر بھی اور ظاہراً علانی طور پر بھی۔ لیکن یہاں پر بات ہے کتمان الصدقہ، صدقے کو چھپا کر دو۔ اگر کسی کی مدد کر رہے ہو تو چھپا کر دو، کیونکہ غالباً چھپا کر دینے کے موارد زیادہ ہیں، آشکارا طور پر اس کے موارد زیادہ نہیں ہوں، لیکن کچھ ہوں کہ کس مقام پہ چھپا کے دینا چاہیے، اعلانی طور پہ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو تشویق ہو۔ لیکن اکثر جو مدد کی جائے، صدقات جو آپ دیے جائیں، صدقہ یعنی ایک طریقے کے انسان زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، یہ چھپا کر دے، یہ دوسری علامت ہے۔ آشکاری طور پر نہ دے، سامنے والے کو شرمندہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ کو دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ تعبیر بیان کی گئی ہے، یعنی انسان اس طریقے سے صدقہ دے۔ تیسرے وہ کتمان الوجع، بیماری کو، اپنے درد کو چھپائے۔ اگر درد ہوا، اب انسان بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جائے، اس سے منع نہیں، لیکن اس کو ہر جگہ بیان کرنے سے، لوگوں کے سامنے کہ میں تو یہ مریض ہوں، میرے اندر تو یہ ہے، اب جہاں بیٹھ گیا اپنی ساری پریشانی گنوانا شروع کر دی۔ یہ نیک لوگوں کا خزانہ اور نیک لوگوں کی علامت جسے کہا جائے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری اور درد کو چھپاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اگر وہ مریض ہو جائے، لیکن ایسا نہیں جس کے پاس بیٹھے سب سے اپنی بیماریوں کی دعا بیان کرتے رہیں اور پریشانی اور اتنا اس کو اظہار کریں کہ اللہ سے بدگمانی نسبت، کہ اللہ کی نسبت لوگ بدگمان ہو جائیں کہ اللہ جو ہے وہ انسان کو مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، نہیں بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں وہ جو کام کرتا ہے ابس نہیں ہوتا، وہ حکیم ہے، اس نے جو دیا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ہمارے اعمال بد کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کتمان الوجع، بیماری کو چھپائے۔ چوتھا وہ کتمان المصیبت، مصیبتوں کو چھپایا۔ مصیبتوں کو چھپایا نہیں وہی، یعنی سب میں ایک کامن چیز یہ ہے چھپانا، یعنی انسان چھپائے اگر انسان حاجتوں کو چھپائے گا، اگر انسان صدقے کو چھپائے گا، اگر انسان بیماری کو چھپائے گا، مصیبت کو چھپائے گا، تو ظاہر کہاں کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف مجھ سے لگا رہے، لوگوں کے سامنے نہ اپنی مصیبتیں بیان کرو، نہ اپنی بیماری بیان کرو، نہ اپنی حاجتوں کو بیان۔ اچھا، یہ حدیث اس طرف نازل ہے، یہ بیان کر رہی ہیں کہ تم حاجتیں دوسروں سے نہ مانگو، تم دوسروں سے نہ مانگو۔ زیادہ حدیث اس چیز کے لیے وارد بھی ہوئی ہیں کہ ایک مومن بندے کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کے کام آنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ کہا گیا ہے اگر کوئی کسی مومن بندے کے کام کی اگر کوئی گرہ کھول دیتا ہے تو اللہ اس کی دنیا و آخرت کی گرہوں کو باز کر دیتا ہے۔ یعنی تم کسی مومن بندے کے کام آؤ، اللہ تمہاری جو مشکلات ہے زندگی کی، وہ دنیا میں اور آخرت میں وہ مشکلات کو کھول دے گا۔ کلینی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابان ابن تغلب جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سنا، آپ نے فرمایا جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اس کو 6000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور 6000 اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور 6000 اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور 6000 اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو امام فرمانے وہ جملہ مہم ہے، قضاء حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف حتی عد عشرہ، کہ کسی مومن بندے کی حاجت کو پورا کرنا
ایسے 10 طواف کے برابر ہے. یعنی آپ نے جو ایک طواف کے اتنی فضیلت بیان کی 6000 یہ 6000 یہ، ایسے 10 طواف کے برابر فضیلت ہے. کیا کہ کسی مومن بندے کے کام آ جائے. یعنی انسان اس طرف بھی دیکھے، کسی کے کام آنا اتنا مہم ہے. لیکن اپنی پریشانی مومن خود اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے، لیکن اگر کسی کو پریشان حالی میں دیکھے تو اس سے منہ نہ موڑے بلکہ اس کے کام آئے. تم دنیا میں کسی کے کام آؤ گے، تم دوسری کی زندگی کی گرہ کو کھولو گے، اللہ تمہاری مشکلات کو، تمہاری زندگی کی گرہ کو کھول دیتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے معبود جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے امام آخر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے. آئیے مل کر 17ویں دن کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.